بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کتاب جنات کی حقیقت پڑھنے کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج قسط نمبر 17 پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 88 سے مطالعہ فرمائیں۔ آج سے چند ماہ قبل اسی موضوع پر ایک جاننے والے سے بات ہو رہی تھی، یعنی جنات کے موضوع پر۔ چنانچہ موصوف نے فرمایا کہ جنات تو برحق ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جناب جنات تو واقعی برحق ہیں، لیکن یہ کسی کے موکل وغیرہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کوئی عفریت یا کوئی بھوت اور پری وغیرہ قسم کی کوئی مخلوق ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ان صاحب نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ میرے نانا جان مرحوم کے پاس جنات میں سے 2-3 جن موکل ہوتے تھے، 2-3 جن، ایک بھی نہیں، اور جو کام بھی انہیں کرنے کو کہا جاتا وہ سر انجام دیتے تھے۔ ایک بار جب میں بہت کم عمر تھا تو ایک تقریب کے موقع پر بہت سے رشتہ داروں نے نانا جان پر زور دیا کہ بھائی آج تو آپ ہمیں اپنے موکل جن سے کہہ کر بدایوں کے پیڑے کھلوا دو۔ بدایوں شہر کے پیڑے مشہور ہیں، بدایوں کے پیڑے کھلوا دو۔ چونکہ ہمارے بزرگوں کا تعلق پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے شہر بدایوں سے تھا، اور بدایوں کے پیڑے بہت مشہور ہوتے تھے اور اب بھی ہیں۔ لہذا سب نے زور دے کر بدایوں کے پیڑے کھانے کی فرمائش کی۔ نانا جی نے بہت ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئے سب رشتہ داروں کی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے موکل جن کو بدایوں شہر سے پیڑے لانے کا حکم دے دیا، اور ایک بکس نما ڈبہ ڈھک کر ہم سب کے سامنے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نانا جان نے ڈبے کا ڈھکن اٹھایا تو ڈبے سے تھوڑا سا دھواں نکلا۔ بعد ازاں نانا جان نے ڈبے کے اندر ہاتھ ڈال کر پیڑے نکالے جو کہ بالکل تازہ تھے۔ یہ قصہ سن کر میں نے موصوف سے کہا کہ بھائی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیڑوں سے کبھی دھواں نہیں نکلنا چاہیے، پیڑوں سے کبھی دھواں نہیں نکلتا، چاہے وہ کتنے ہی تازے کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد قابل غور بات یہ ہے کہ اتنی جلدی موکل جن انڈیا کے شہر بدایوں سے ہو آئے، اور وہاں سے پیڑے بھی لے آئے۔ چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ فاصلے اور دوریاں جنات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن جس دکان سے پیڑے غائب ہوں گے تو وہ دکان تو لازمی پریشان ہوگا کہ مال کون لے گیا۔ جس پر موصوف نے کہا کہ بھائی جنات انسان کی شکل میں جاتے ہیں اور دکاندار سے باقاعدہ مٹھائی خرید کر کے لاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ڈبے وغیرہ میں مٹھائی ڈالنے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح دکاندار سے پیڑے خریدے گئے، اسی طرح انسان کی شکل میں آ کر بھی ہمیں پیڑے دے سکتا ہے ہمارے سامنے آ کر، اور ظاہر ہے کہ وہ پیڑے کسی ڈبے میں پیک کر کے ہی لے کر آئے گا، تو وہ ڈبہ کہاں ہے؟ وہ بدایوں کا ڈبہ بھی تو ہونا چاہیے نا، دکاندار کا ڈبہ بھی تو ہونا چاہیے نا جس پہ لکھا ہو بدایوں، جبکہ پیڑوں کے ڈبے پر دکان کا ایڈریس اور نام بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ جن کے پاس رقم کہاں سے آئی؟ اگر کہیں سے رقم چوری کی گئی ہے تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ رقم کا مالک لازمی اپنی چوری شدہ رقم کی رپورٹ وغیرہ ضرور کسی تھانے میں لکھوائے گا، اور اگر اس طرح کی چوریوں کا سلسلہ چل نکلے، جنوں کی جو چوریاں کریں جن اس طرح لوگوں کے کہنے پر، تو ملک بھر کے بینک خالی ہو جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس جنات موکل ہیں وہ تو بآسانی کسی بھی بینک سے جتنی چاہے رقم نکلوا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ موکل جن صرف اتنی سی مٹھائی یا پیڑے کیوں لایا جو کہ صرف ایک ڈبے میں ہی آ سکیں؟ اگر اتنی دور سے کسی جن نے مٹھائی لانا ہی تھی تو وہ کئی ٹوکرے پیڑوں کے بھر کر لاتا تاکہ سب گھر والے لوگ سیر ہو کر کھاتے اور عزیز و اقارب کو بھی تقسیم کیے جاتے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سب شعبدہ آبادوں کی شعبدہ آبادیاں ہیں، ورنہ اس طرح کے موقع رکھنے والے لوگ مفلوق الحال نہ ہوتے، جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں آج کل سب، جو کہ ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے والے تقریباً تمام لوگ پریشان اور مفلوق الحال ہوتے ہیں، اور اپنی شعبدہ آبادیوں کے تھوڑے تھوڑے پیسے لوگوں سے وصول کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا، اور پرانے لوگ تو اکثر یہ دیکھتے تھے کہ کسی جگہ سے، گھر یا دکان وغیرہ سے آسیب کا سایہ دور کرنے کے لیے لوبان کی دھونی دیتے تھے، اور آج کل بعض بھکاری لوبان کی دھونی ہاتھ میں لے کر دکانداروں میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور لوبان کے ذریعے دکانوں سے بے برکتی اور آسیب کا اثر ختم کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ لوبان کے دھوئیں سے گندے جراثیم مر جاتے ہیں، لوبان سے دھوئیں سے جراثیم مر جاتے ہیں، لہذا آج کے دور کی بہت سی جراثیم کش ادویات میں بھی لوبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ بیماری کے جراثیم سے محفوظ رہا جا سکے۔ علاوہ ازیں ایک اور اہم بات جو کہ مجھے اس کتاب کے پہلے باب قابل غور دلائل میں لکھنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں، احادیث میں اور تواریخ میں مختلف انداز سے بے شمار اہم شخصیات کے نام بتائے گئے، بے شمار انبیاء علیہ السلام کے علاوہ نیک اور بد، مسلمان اور کافر اور دیگر ایسے اصحاب کے نام بھی لکھے گئے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں کارہائے نمایاں انجام دیے، یا جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا، احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی اور تواریخ میں بھی یہ چیزیں بتائی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کی یا جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ایسے تمام لوگوں کے نام اور ان کی تفاصیل ہمیں مختلف کتب میں ملتی ہیں، مگر کسی بھی کتاب میں کسی بھی جن کا نام یا جنات کے کسی قبیلے، خاندان کا نام، یا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کسی جن کا نام، یا اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کسی بھی جن کا نام ہمیں نہیں ملتا، بلکہ سرے سے کسی جن کا نام ہی کہیں پر نہیں ملتا۔ کہیں پر جہاں پر بھی لکھا گیا ہے تو صرف جن یا جنات ہی لکھا گیا ہے، اس کی کوئی بھی شناخت نہیں لکھی گئی، یا کسی بھی جن کا کوئی الگ سے کارنامہ نہیں لکھا گیا، اور نہ ہی کسی مخصوص جن کا نام لے کر اس کی کوئی برائی یا کفر وغیرہ لکھا گیا ہے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ جن کسی بھی نبی کی شریعت کا ماننے والا نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی نظر نہ آنے والی تخریبی قوت کو ہی جن کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء میں اہم انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں، فرشتوں میں اہم فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں، اور شیطان کا نام بھی بتایا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم نے بعض بتوں کے نام بھی بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ لات، منات اور عزا وغیرہ، جبکہ انسانوں میں سے بھی اہم انسانوں کے نام بتائے گئے ہیں، لیکن جنات میں سے کسی بھی جن کا نام کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا، صرف اسی لیے کہ جنات کو صرف جن یا جنات ہی کہا جائے گا، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو کہ سمجھنے والوں کے لیے تھیں، جو کہ سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھنا چاہیں تو۔ آج ہم نے یہ 17ویں قسط ختم کر لی، 91 پیج تک، پیج نمبر 91 تک ہم نے پڑھ لیا، 17 قسط تک۔ اب ہم آئندہ انشاءاللہ آخری اور 18ویں قسط آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔